کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمائے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ تمام احبابی وہ شریک رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ایک ہم نے خاص طور پر سوال پوچھنے کے انداز میں ایک پیکج بھی تیار کیا ہوا ہے ہماری ٹیم نے، انشاءاللہ وہ بھی آنر کریں گے، اور جو اس پر شرعی مسائل پوچھے گئے ہیں اس میں اس کے بھی جوابات دیں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد حذیفہ علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ ناخن کتنے دن میں کاٹنے چاہیے، اور بڑے ناخنوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی، حد سے بڑھ جائیں یا جو بھی اس کی ایک حد ہے، کتنے دن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ناخن جو ہے وہ ہر ہفتے کاٹ لینا جو ہے وہ مستحب ہے، البتہ اگر میکسیمم لمٹ کی ہم بات کریں، زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ ناخن نہیں بڑھانے چاہیے۔ کوئی شخص اگر 40 دن بھی جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹتا تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو 40 دن میں ایک مرتبہ تو کاٹ لینا کم از کم ضروری ہے، اور ہر ہفتے کاٹ لینا مستحب ہے۔ ناخنوں کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ان میں میل ہے تو جناب ہم میل صاف کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بڑھنے دیں، نہیں، بلکہ ان کو کاٹنا ہی ہے۔ اگرچہ وہ میل سے صاف ہوں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کو 40 دن میں اسے کاٹنا ہی ہوگا۔ اگر 40 دن میں بھی نہیں کاٹا، 40 دن سے زائد ہو جائیں گے تو پھر یہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور البتہ اگر کسی نے نہیں کاٹے اور نماز جو ہے وہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگی۔ اس کا یہ فعل جو ہے وہ اپنا مکروہ ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جو مسلمانوں میں ایک انداز ہے، طریقہ کار رائج ہے، یعنی سلیم الطبع کہیں یا اچھے مسلمان جو احکام شرع کا خیال رکھتے ہیں، تو اب کچھ بڑے ہوئے ہوں اور اس کا قطع کیسے پتہ چلے 40 دن ہوئے نہیں ہوئے، سامنے والے کسی کے دیکھے ناخن، اور کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، ناخن سامنے والے کے دیکھنے کی بنیاد پر تو پتہ نہیں چل سکتے۔ بعض لوگ کا یوں پتہ چل جاتا ہے کہ پتہ ہے کہ انہوں نے ناخن اتنا ہی بڑھایا ہوا ہے کہ واقعی وہ اب اتنا بڑا ناخن جو ہے نا یہ 40 دن سے کم دنوں کا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ ہی دنوں کا ہوگا، تو ان کو جو ہے وہ بول دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بہرحال ناخن بعض لوگ کے جلدی بڑھ جاتے ہیں، بعضوں کے جو ہے وہ دیر سے جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو ہمیں بہرحال سامنے والوں کی اصلاح آسان انداز میں یہی کرنی چاہیے کہ جب بڑے ہوئے ناخن ہوں کہ جناب یہ وہ ناخن کاٹنا، حجامت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ ہمیشہ سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے، تمام انبیاء جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرتے آئے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر ہمیں سامنے والے کی اصلاح جو ہے وہ آسان انداز میں کر دینی چاہیے۔ اگرچہ ناخن صاف ہوں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فقط فیشن کی بنیاد پر یا کسی ضرورت کی بنیاد پر بھی، بعض لوگ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس کام کے لیے وہ اپنے کوئی ناخن کو بڑھا کے رکھتے ہیں کہ یار اس کی نوک سے جو ہے وہ ہم وہ کام جو ہے وہ کر لیں گے، تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اجازت
نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کوئی آرٹیفیشل اس طرح کی چیز جو ہے وہ اپنی انگلی کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ لگائیں اور اس سے جو ہے وہ کام کر کے اس کو ہٹا دیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال اس کے لیے بھی ناخن بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا, ناخن ترشوانے میں بھی کچھ لوگوں نے انداز جو ہے نا وہ بالوں کی طرح کیا ہوا ہے کہ بال بھی ہم یکدم تو مونڈ نہیں دیتے ہیں. بال کوئی کٹنگ کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم بال تھوڑے تھوڑے ترشوا لیتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں. تو ناخن کو بھی یہ کیا پورا جو ایک بڑھا ہوا ہے وہ پورا ہی کاٹنا ہے, یا اس میں بھی کوئی اس کی کیٹیگری ہے کہ ترشوا لینا تھوڑا بہت کر لینا؟ اصل تو یہی ہے کہ جو ناخن اضافی ہے, بڑا ہوا ہے, اس تمام کو ہی جو ہے وہ ہمیں ترشوانا جو ہے وہ چاہیے, اس کو مکمل ہی جو ہے وہ کاٹنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ نظافت کے بھی اصولوں کے مطابق ہو اور سنت انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی عمل ہو. ٹھیک ہے, یعنی اس میں یہ نہیں کیا جائے کہ تھوڑا تھوڑا کوئی اس انداز سے کاٹ لیا جائے اور وہ کہیں کہ ہم اس کو 40 دن سے 15 دن پہ لے آتے ہیں, یعنی یہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ 15 دن والا ہے, تو اگر وہ مدت ہو چکی ہے تو ظاہر کاٹنے ہوں گے. پاؤں کے ناخنوں کی طرف بعض کا توجہ نہیں کرتے لوگ, اور وہ کافی بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ خود بھی دیکھیں گے اپنے گھر میں بھی, بچوں میں بھی بعض اوقات پاؤں کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. آدمی چلتا چلتا ہے, آ کے پاؤں ٹکرایا آپ کو تو ایک اچھا خاصا پتہ چلے گا کہ اس کے ناخن ہی کتنے بڑے ہوئے ہیں کہ پاؤں دوسرے کے پاؤں کو زخمی کر رہا ہے یا چوٹ ایک طرح کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو پاؤں کے ناخنوں کو بھی ان کا بھی خیال رکھنا ہے. دونوں کے لیے حکم وہی ہے کہ اگر یہ 40 دن سے زائد جائیں گے تو وہ پھر آدمی گناہ گار ہوگا. تو کوشش یہی کرے کہ ہر ہفتے ہو, یہ زیادہ اچھا ہے, سنت مستحبہ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. 15 دن تک ہو ٹھیک ہے فابیہ, یہ بھی جائز ہے. تو کوشش یہی کرے کہ ان میں ان چیزوں کی وہ صفائی وغیرہ ہو جائے. جی مزید. ایک حافظ صاحب بظاہر تو وہ بالغ لگتا ہے, لیکن ابھی داڑھی اس کی نہیں اتری, تو یہ عمر کے حوالے سے بتا دیں کہ کتنی عمر کا بچہ حافظ قرآن ہے اور داڑھی بھی قدرتی نہیں اتری وہ جماعت کرا سکے؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پہ اس حوالے سے جو شرط ہے وہ ہے بالغ ہونا. عمر اس کے اندر جو ہے وہ معیار نہیں ہے, بالغ ہونا ہے. بچہ جو ہے وہ لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے. تو اگر اس دوران اس کی عمر جو ہے یعنی 12 سے اوپر وہ ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں بالغ ہو گیا ہوں, وہ بالغ ہونے کے معنی سمجھتا ہے, تو ایسی صورت کے اندر اگر دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو وہ نماز کی امامت کروا سکتا ہے. اچھا, اگر جو ہے وہ اس بات کا نہیں پتہ چلتا لیکن ہجری سن کے اعتبار سے وہ 15 سال کا ہو گیا ہے, تو اب اگرچہ کوئی علامت بلوغ نہ پائی جائیں, جب بھی وہ بالغ ہی قرار پائے گا, تو اگرچہ داڑھی نہ آئے, اگر بالغ ہو گیا تو بہرحال وہ جو ہے وہ دیگر شرائط امامت اگر پائی جاتی ہیں اس میں تو وہ امامت کروا سکتا ہے, جبکہ داڑھی کٹواتا نہ ہو. داڑھی آئی ہی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ بیان کیا انہوں نے, لیکن اگر کسی کی داڑھی آئی اور اس نے کٹوائی تو اب وہ ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے, تو بہرحال اب ایسا شخص جو فاسق معلن ہوگا, اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور بالخصوص اگر بات کریں تو رمضان شریف کے جیسے قریب ایام شروع ہوتے ہیں, یا یہ کہیں کہ رجب, جی, تو کچھ لوگ بڑھانا شروع کرتے ہیں, یا شعبان میں بڑھانا شروع کر دیں گے کہ بھئی ہم نے پوری ایک طرح کی پوری داڑھی ہوگی یا کچھ نہ کچھ ظاہر ہو گئی, کیونکہ اور حافظ ہوتے ہیں, تراویح پڑھانی ہے, عید کے بعد پھر ان کا یہی سلسلہ کار وہ رہتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ ایسے افراد جن کا پتہ ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں, تو بہرحال ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, انہیں امام بھی نہیں بنایا جائے گا. اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے, تو توبہ کر لی ہے تو ابھی اس کے آثار پورے آنے دیں. جب ایک مٹھی ہو جائے گی ان کی, پھر ان کی توبہ پہ اطمینان بھی ہو کہ پچھلے ان کا یہ انداز نہ رہا ہو کہ وہ جو ہے وہ عید کے بعد منڈوا دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے. اگر ایک مٹھی آ گئی تراویح تک اور ان کا پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ اس قسم کا خراب نہیں ہے اور انہوں نے واقعی سچی توبہ کر لی ہے, تو دیگر شرائط امامت کے ہوتے ہوئے وہ تراویح کی بھی امامت جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر ابھی صرف رکھنا ہی شروع کی ہے, ابھی ایک مٹھی آئی نہیں ہے, یا ایک مٹھی بھی آ گئی ہے لیکن اس کا ٹرینڈ یہ پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ عید کے بعد کٹوا دیتا ہے, تو ایسے کو ہرگز امام نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ ناظرین کرام کو مسجد کے امام کی ہی بات نہیں ہو رہی, امام ہے, چاہے آپ وہ اپنے گھر کے منگلے میں ہی یا کسی جگہ پر بھی اس نے تراویح پڑھانی ہے, چاہے گھر کے ہی اس کے کچھ افراد ہی نے اس کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے, تو وہ امام ہے. تو چونکہ امام ہے تو امام کے ہی احکامات وہاں پر ہوں گے. تو اس لیے صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ مسجد کے امام کے لیے یہ ساری صورتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں,
گھر کا امام جیسے ہو اور تراویح کا امام جیسے ہو، محلے میں کہیں فیکٹری میں امامت کر رہا ہے یا کہیں آفس میں ہی آپ کے کر رہا ہے، تو امامت کی جو شرائط ہیں وہ بہرحال ہر جگہ ہی دیکھی جائے گی، چاہے وہ ایک شخص کا امام بنا ہے یا وہ 100 آدمیوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ جی مزید بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف، بلکہ ہمارا ایک پیکج تیار ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ بھائی جان بہت پریشان ہوں، بچے نے پریشان کیا ہوا اس لیے آنا ہوا۔ کیسی پریشانی؟ بھائی جان ارسلان جو ہے نا مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، پہلے تو غلط صحبت میں تھا، اب تو وہ نشہ بھی کرنے لگ گیا ہے۔ پہلے تو ویسے ہی پریشان تھے، اب تو اس نے گھر سے بھی پیسے چوری کرنے شروع کر دیے۔ تم نے اس سے بات کی اس حوالے سے، بیٹھ کے اس کو سمجھایا؟ ہاں میں نے سمجھایا تھا، لیکن غلطی تسلیم کرنے کے بجائے وہ بدتمیزی کرتا ہے سامنے سے۔ واقعی یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ معاملات میرے ہاتھ سے نکل جائیں، میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے بیٹے ارسلان کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں۔ کیا کہہ رہے ہو اختر؟ ارسلان تمہارا بیٹا ہے؟ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مفتیان کرام سے مشورہ کر لو۔ بھائی جان میں کیا کروں، آخر بہت پریشان ہوں۔ رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی بہت سے گھروں میں کہیں یا بہت سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا تو ہوتے ہیں، بہرحال اللہ پاک اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائے اور اولاد کو بھی نیک بنائے، ہمارے پورے گھرانے کے، ہمارے معاشرے کو بھی نیکی والے کام کرنے کی توفیق دے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ اولاد پر گویا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ حق ہے حقوق العباد کے اندر۔ اور جو اولاد جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے تو در حقیقت نافرمان اولاد کو ہی جو ہے وہ عاق کہا جاتا ہے، یعنی عاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہی ہے کہ وہ نافرمان۔ ہمارے ہاں اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جائیداد سے جو ہے وہ بے دخل کر دینا، اس کو جو ہے وہ عاق کہتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ شخص جو ایسا ہے کہ والدین کا نافرمان ہے تو وہ عاق ہی ہے، اور عاق کی جو سزائیں ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر وہ اس کا مستحق ہے، جب تک کہ والدین کو راضی کر کے ان سے معافی نہ مانگ لے۔ تو جو بھی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو تنگ کرتی ہے، ناراض کرتی ہے، نافرمان ہے، تو در حقیقت وہ تو عاق ہو چکی، وہ نافرمان بن چکی، اور جو بھی اس کے وعیدیں ہیں نافرمان اولاد کے لیے کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہوتا ہے، والدین کی رضا کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک کی جو ہے وہ رضا ہے، والدین کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے، تو وہ تمام چیزیں کا وہ شخص مستحق ہو رہا ہے۔ اور جو آج جیسا اپنے والدین کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی سامنے آ جاتی ہے کہ کل کو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ جو ہے ویسے ہی کرتی ہے۔ والدین کا بے دخل کرنا اس بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے اندر باپ بیٹوں میں چپکلش ہو گئی تو اب جو ہے وہ کر دی، اس میں کوئی بھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں یا دونوں کی غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال شریعت مطہرہ میں آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کی وصیت کریں کہ فلاں شخص کو میری جائیداد میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ بے دخل کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کورٹ سے جو ہے وہ ایشو کروا دیتے ہیں کہ جناب میں جو ہے وہ اپنی اولاد کو بے دخل کر رہا ہوں اور اس کا میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وارث آپ نے نہیں بنایا بلکہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ جی تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر جہاں پر وراثت کے احکام بیان فرمائے تو اب ان کے بعد آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ پاک کی جو ہے وہ حدیں ہیں۔ تو اللہ پاک کی حدوں کو جو ہے وہ کوئی کراس نہیں کر سکتا، نہ اس میں کمی آپ کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی وارث کے حصوں کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کرنے کا ہم اختیار نہیں رکھتے کہ ہم وصیت کریں میرے مرنے کے بعد فلاں کو نہ دینا یا فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا، یہ بھی ہم اختیار نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ کس کو دینا ہے یہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا اور کتنا دینا ہے یہ بھی بیان کر دیا۔
تو ہم اس بات میں اختیار نہیں رکھتے. تو یوں بے دخل کرنا آگ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز بھی نہیں. کیوں جائز؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی وصیت کر دی یا آگ نامہ آپ نے جو ہے وہ ایشو کر دیا، تو اب کل کو دیگر ورثہ اسے حق نہیں دیں گے، اور وہ حق نہ دینے کی بنیاد کس کو بنائیں گے؟ آپ کے اس حق نامے کو بنائیں گے. تو گویا کہ وہ وارث اپنے حق سے محروم جو ہے وہ آپ کے اس حق نامے کی وجہ سے ہوگا یا آپ کی وصیت کی وجہ سے ہوگا، تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے. ہاں البتہ ایسی اولاد جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ فسق و فجور میں جو ہے وہ پڑ چکا ہے، نشے میں جو ہے وہ پڑ چکا ہے، اور یہ جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد سارا مال بھی جو ہے وہ یہ اسی فسق و فجور میں ہی جو ہے وہ اڑا کر تباہ کر دے گا، ہو سکتا ہے دیگر ورثاء کو بھی جو ہے وہ نہ دے، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ زندگی کے اندر ہی اپنی جائیداد دیگر ورثاء میں تقسیم کر دیں شرعی طریقہ کار کے مطابق. اور اس میں بھی اس وارث کا بھی اگر کوئی ایک ضروری جو ہے وہ بنتا ہے کہ اس کو گھر کی صورت میں لے کر دے دیا جائے کہ پیچھے اس کے بال بچے وغیرہ جو ہے وہ اس میں رہتے رہیں، تو وہ اسے بھی جو ہے وہ دے دیا جائے. تو یہ ایک الگ صورت ہے. ٹھیک، اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ زندگی میں تقسیم کر دیں، لیکن زندگی میں تقسیم کرنے کے بھی جو شرعی اصول ہیں ان کو خیال میں رکھنا ضروری ہے. تو اس کی شرعی رہنمائی لے کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بس اوقات کیا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جسٹ جو ہے وہ آن پیپر جو ہے وہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ نام کر جائیداد دیا میں بس صرف. یہ چیز اس کی اتنی ہیں. تو جو ہبہ کے تقاضے ہیں، ہبہ یعنی گفٹ کرنے کے جو زندگی میں تقاضے ہیں، اس کو فالو نہیں کیا جاتا، شرعی تقاضوں کو قبضہ نہیں دلایا جاتا، تقسیم پورا پراپر نہیں کی جاتی، تو کیا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد شرعی اعتبار سے وہ تمام چیز جو ہے وہ میت کی ملکی قرار پاتی ہے، اور پھر ترکے کے اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے وہ. تو لہٰذا اس میں پہلے سے رہنمائی لینا ضروری ہے کہ کیا جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اور یہ بھی ہر جگہ ہر ایک کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایک شخص ہے جس کا اپنا گھر ہے، جس میں وہ خود ہی رہ رہا ہے، ٹھیک، تو اب اسے جو ہے وہ پتہ ہے کہ میں اسے بیچ ہی نہیں سکتا یا میں اسے اپنی زندگی میں تقسیم ہی نہیں کر سکتا. تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کیا کریں؟ بولیں کہ جناب کیا کریں گے؟ تو پھر کچھ نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا کریں گے اور صبر کریں گے، اور آپ جو ہے وہ تمام ورثاء کو بٹھا کے یہی کہیں گے کہ بھئی انتقال کے بعد بہرحال جس کا جو حصہ ہے وہ اسے دیا جائے گا. اب اگر وہ شخص اپنے حصے کو غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہی ہوگا، دیگر ورثاء یا والدین پر جو ہے وہ اس کا گناہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی کئی اعتبارات سے اس میں کہ جو صورت بھی بعض نکل سکتی ہے کہ اگر والد کوئی واقعی اس حد تک پریشان ہے اور اولاد میں سے کوئی ایسا معاذ اللہ بگڑ گیا ہے کہ وہ پیسوں کو یہ غلط کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس میں اس صورت پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بھی آپ علماء کرام کی مفتیان کرام کی رہنمائی حاصل کریں باقاعدہ، تاکہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی شرعی تقاضوں کے مطابق پورا ہو جائے. اچھا، یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب بالفرض اسکرین پر ہمیں ناظرین سن رہے ہیں، کسی کے والد یہ غلطی کر گئے، آگ کر دیا انہوں نے، اور ایسا کر کے وہ دنیا سے بھی جا چکے ہیں، اولاد پہ کیا ذمہ داری بنتی؟ ہاں، اولاد پہ یہ ضروری ہے کہ بہرحال اس بھائی کو آنکھ نہ سمجھے، اس بہن کو آنکھ نہ سمجھے، بلکہ اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے ادا کرے. اگرچہ اب تقسیم ہو چکی ہوں چیزیں، اس کے باوجود بھی سب پر یہ لازم ہوگا کہ ان کے پاس جو اس بھائی یا بہن کا حصہ ایکسٹرا آیا ہے وہ اس کو ریٹرن کریں. یعنی یہ نہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابو نے کہا تھا. دیکھیں، امی ابو کے کہنے سے زیادہ جو ہے وہ وقت، ویلیو اور جس چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ ہیں جو احکام شرع ہے، جو اللہ رسول نے کہا ہے. تو جب ایک بات اللہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جناب فلاں کو یہ حصہ دو، تو اب اگرچہ ابو بولے کہ نہیں دو، ہم جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم جو ہے وہ ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بطور خاص اس میں یہ چیز بھی کبھی ذہن میں نہ رکھیں کہ ابو کہہ کر گئے تھے اور ان کی روح کو کوئی تکلیف پہنچے گی، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات جو بھی ظاہر کسی نے اگر جانے انجانے میں کوئی بھی غیر شرعی بات کر دی ہو، تو اب ایسا نہیں کہ پیچھے ورثہ اسی غیر شرعی کو ہی آگے چلاتے رہیں اور کہیں کہ ابو خوش ہوں گے. ابو اس سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی بہتری کے لیے یہی ہے، اپنے مرحومین کی بہتری کے لیے یہی ہے. اگر وہ دنیا میں زندگی میں کوئی غلطی کر گئے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے شرعی طور پر، اب علم میں چلو آیا، تو اس کا جو ازالہ بنتا ہے وہ ازالہ کر دیں، وہ ازالہ کر دیں. ورثہ کے طور پر تو لازمی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا حق کسی کے پاس بھی آیا تو وہ ریٹرن کرے گا. بعض اوقات کچھ اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، ٹھیک ہے. اسی طرح
حج کے معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو حج فرض تھا لیکن پھر بھی حج ادا نہیں کیا. تو یہ وہ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو ورثہ پر وہ واجب تو نہیں ہو جاتی شرعاً، فرض تو نہیں ہو جائیں گی کہ وہ ان پر ہی زکوٰۃ نکالنا وہ فرض ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. لیکن البتہ اگر ان کی طرف سے یہ ادا کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف فرما دے، ان سے رب تعالیٰ درگزر فرما دے. اسی طرح ہمیں واقعات روایات میں حج کے حوالے سے ملتے ہیں، قرضے اتارنے کے حوالے سے ملتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہرحال جو ورثہ ہیں ان کو بہرحال خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب بھی کرتے رہیں. ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی مزید. پہلا سوال یہ ہے کہ مدینہ سے انہوں نے مکہ شریف آنا ہے، صحت ان کی ساتھ نہیں دے رہی، تو وہ احرام کی نیت کر لے میقات پہ یا اس کی عمرہ کی، یا نہ کرے؟ اگر نہیں کرتے تو وہ کیا ان کو دم دینا لازمی ہوگا؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر دوران طواف یا دوران صفا مروہ صحیح میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ آنا ہے، جی ہمت نہیں ہو رہی یا جو بھی ضعف انہوں نے. مدینہ منورہ سے جب آپ مکہ شریف آئیں گے تو مدینہ شریف چونکہ جو ہے وہ میقات سے باہر جو ہے وہ ہے، اور اس کا میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، جسے اب یار علی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا ہوگا. مکہ آنے والا شخص جب میقات سے باہر سے آ رہا ہے تو اگرچہ وہ عمرے کا ارادہ نہ کرے، جب بھی اس مبارک خطے کی تعظیم یہ ہے کہ وہاں پر آپ بغیر احرام جو ہے وہ نہیں آ سکتے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ احرام باندھ کر ہی آنا ہوگا. بغیر احرام جو ہے وہ آنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دم دے دیں گے، دم تو دے دیں گے، وہ تو لازم ہوگا، لیکن جو گناہ گار ہوئے اس کی توبہ وہ تو اللہ پاک کی مشیت پر ہے کہ وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے. اور پھر زبردستی جو ہے وہ کسی چیز کے اندر یہ کہنا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم اس کا دم دے دیں گے یا توبہ کر لیں گے، تو یوں گناہ کرنا یہ ویسے ہی جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا بس اوقات یہ ہوتا ہے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جا کے فوراً ہی جو ہے وہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ احرام میں آ کر آرام کر لیں، 4 گھنٹے آرام کر لیں، 1 دن آرام کر لیں. آپ 1 دن کے بعد بھی جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. پابندی آپ پر احرام کی برقرار رہیں گی. تو بہرحال جو ہے وہ آنے والا شخص جو ہے وہ جب آ رہا ہے مکہ شریف تو مدینے سے، تو اب وہ احرام باندھ کر ہی آئے گا اور عمرہ جو ہے وہ اپنا مکمل جو ہے وہ ادا کرے گا. یعنی شاید یہاں پر آ کر کچھ آرام کر لے، جیسے بھی صورت اس کی بن پائے وہ کر کے پھر دیگر اپنے معاملات. اچھا، دوران طواف یا دوران صفا مروہ جی وضو ٹوٹ جائیں؟ وضو جو ہے وہ طواف کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، لہٰذا اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ وضو کر کے آئیں گے اور اپنے طواف کو جو ہے وہ دوبارہ کنٹینیو جو ہے وہ کریں گے اور مکمل جو ہے وہ کریں گے. ہاں، دوران صفا مروہ اگر آپ کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وضو کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. بے وضو حالت میں بھی اگر سعی کر لی تو صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوران طواف یعنی جہاں سے وضو، اس میں بھی کوئی ہے کہ جہاں سے ٹوٹا ہے وہیں سے کنٹینیو کریں یا بعد میں؟ جہاں سے ٹوٹا ہے وہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کر لیں، جائیں وہاں سے اور پھر وہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا طواف مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. وہ جگہ یاد رکھ لیں، یا اب اس میں فقہاء کرام نے جو یہ تھوڑی سی توضیح اور بھی فرمائی ہے کہ اگر 4 سے کم چکر اس کے ہوئے ہیں تو شروع سے ہی کر لے طواف. اب یہ آیا ہے یعنی 2 چکر کسی نے کیے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، یہ وضو کرنے گیا ہے، تو اب یہ دوبارہ سے نئے سرے سے شروع سے ہی طواف کر لے. اور اگر اسی کو ہی کنٹینیو کیا تو وہ بھی ٹھیک ہے. البتہ اگر 4 چکر ہو چکے ہیں تو پھر یہ نئے طواف کو آغاز نہیں کرے گا، بلکہ اب 5ویں چکر میں کسی کا وضو ٹوٹا تو اب یہ 5ویں چکر سے ہی وہ شمار کرے گا. 5واں، 6واں اور 7واں یوں کر کے اپنے اس طواف کو مکمل کریں. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی شخص نے ایلفی یا اسی طرح کا کوئی ہارڈ گلو یہ استعمال کیا، اس کا کوئی کام کیا، اور اس کے بعد میں اس نے احتیاط سے سارے اپنے ہاتھ وغیرہ دھو لیے اور بظاہر اس کو کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئی کہ ہاتھ پر اس کا اثر باقی ہو ایلفی وغیرہ کا، لیکن 2 دن کے بعد اچانک اس کی نظر پڑتی ہے تو انگلی کے پورے کے پاس ہلکا سا ایک دال کے دانے کے برابر ایک سپاٹ نظر آتا ہے جو ایلفی کا یا گلو کا رہ گیا تھا. تو اب اس شخص کا جو 2 دن یہ نمازیں پڑھتا رہا، اب اس شخص کا ان نمازوں کو کیا لٹانا ضروری ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ شخص ہو بھی صاحب ترتیب تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم مدی پھول ارشاد فرمائیے گا. جی کافی
نمازیں اس کی ہو جائیں گی. کوئی بھی ایسی چیز جو عموماً جو ہے وہ ہم جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے استعمال کے بعد اچھے طریقے سے دھو لیا، اب کسی جگہ پر جو ہے وہ چیز رہ گئی، اس کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں گئی اور نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں بعد میں نظر آیا تو وہ نماز ہو گئی. ہاں جب نظر آ گیا تو اسے جو ہے وہ صاف کریں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایلفی ہے، اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ نظر آنے کے باوجود بھی آپ اس کو اس وقت جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتے. اس کے لیے کافی کوشش کرنی پڑتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ کوشش سے بھی صاف نہیں ہوتی، بلکہ اب وہ پھر اپنے ٹائم سے جو ہے وہ پانی لگ لگ کر خود ہی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ 2 دن کے بعد نظر آ رہی ہے، تو دیکھیں 2 دن ہاتھ وغیرہ تو دھلا ہی ہوگا نا، مگر اس کے باوجود وہ چیز نہیں ہٹی. تو ایسی چیز تو اگر آپ کو نظر بھی آ جائے اور وہ چھوٹ ہی نہیں رہی، اس کے چھڑانے میں تکلیف ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس حالت کے اندر بھی عذر کی وجہ سے نماز ہو جائے گی. آپ کو اس کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا، جبکہ اس کے ہٹانے میں تکلیف ہے اور وہ نارمل جو ہے وہ آسانی سے ہٹ نہیں رہی. اور جب بعد میں ہٹ جائے گی تو پچھلی نمازوں کا بھی دہرانا ضروری نہیں ہوگا، وہ نمازیں آپ کی ہو جائیں گی. کچھ سوالات ایس ایم ایس میں شامل کرتے ہیں. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے، قبرستان جانا کیسا ہے؟ عورتوں کو قبرستان جو ہے وہ جانا منع ہے، گھر سے ہی اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کرنا چاہیے. کھانے میں پھونک نہ مرنے میں کیا حکمت ہے؟ حدیث اور پاک اگر کبھی کیسا ہو کہ لقمے کے ساتھ کوئی چیز باہر آ جائے، مجھ سے دوبارہ اسے کھا لینے میں بھی کوئی ممانعت ہے؟ پھونک نہ مارنے کے تو اس کو حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ منع کیا گیا. اس کی حکمت جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ ہو بھی سکتی ہیں. سائنسی اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے منہ سے جو ہے وہ اجزاء یا جراثیم، بخارات وغیرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہونے کا اندیشہ ہے. اور جہاں تک دوسرا آپ نے سوال کیا کہ منہ سے، ہاں منہ میں ویسے ہی ڈلا اور وہ چیز جو ہے وہ کسی ہڈی یا کسی چیز کی وجہ سے آ گئی تو وہ صاف چیز ہے، آپ اسے دوبارہ بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. جی مزید سوال. میرا نام وقاص علی ہے اور میرا تعلق گارمنٹس کی شعبے سے ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسے کہ میں گارمنٹس کا یہاں کام کرتا ہوں، اور جیسے کہ کوئی کسٹمر، میرا کوئی بندہ آتا ہے کہ میرا یہ مال ہے، آپ مجھ سے مال خرید لیں، لیکن کسی وجہ سے میں ان سے مال نہ لوں اور وہ کہیں کہ میری اجازت ہے، آپ یہ بھی جو ہے اپنے 10-20 روپے رکھ کے آگے دے سکتے ہیں، تو اس طرح میں آگے کسی کو سینڈ کر کے اپنا کام کر سکتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ خود لیا نہیں ہے، انہوں آگے کسی کی طرف فارورڈ کر دیا. جی، ایک یہ کہ یہ خود ہی آگے بیچ رہے ہیں، تو اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے مال ادھار پر خرید لیں، کیش پر نہ خریدیں، اور ادھار پہ خریدنے کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ یہ جتنے پیسے اوپر رکھ کر جو ہے وہ چاہے جو ہے وہ بیچ دیں. اور ایک یہ ہے کہ یہ خرید ہی نہیں رہے بلکہ کمیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آگے وہ مال بکوا رہے ہیں. تو اس کا اصول یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اس میں جو بکوانے پر جتنے پیسے جو ہے وہ لگتے ہیں، جتنی عموماً جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اتنا کمیشن جو ہے وہ ان کے لیے لینا جو ہے وہ جائز ہوگا. اگر وہ 10 روپے کمیشن بنتا ہے تو یہ 10 ہی لے سکتے ہیں، 11 روپے نہیں لے سکتے. اور اگر جو ہے وہ 9 بنتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے وہ 10 بھی نہیں لے سکتے. تو عرف کے مطابق کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو اس میں صورتحال ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ خود ہی ایز اے سیلر جو ہے وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ یہ خرید لیں اس شخص سے وہ مال، کہ بھئی یہ مال میں آپ سے ادھار میں خرید رہا ہوں کہ میں 2 مہینے بعد آپ کو اس کی پیمنٹ کروں گا. اور اب بھلے آپ نے اس کو 1 روپے بھی کیش نہ دیا ہو، اب وہ مال آپ اپنے قبضے میں لے لیں. جب آپ کی کسٹڈی میں آ گیا، آپ کی دکان پہ یا آپ کے گوداؤن پہ یا آپ کے گھر پر، پھر آپ جو ہے وہ آگے اس کے لیے گاہک تلاش کریں اور انہیں جو ہے وہ آپ جتنے میں چاہے رکھ کر بیچیں، تو یہ آپ کے لیے نفع لینا جو ہے وہ جائز ہوگا. پیچھے آپ نے جو اس سے جو بھی پیمنٹ ڈیل طے کی ہے کہ بھئی اتنے کا مال میں نے خریدا یا پر پیس اتنے کا آپ سے خریدا، وہ آپ کو اسے ادا کرنے ہوں گے، چاہے آپ آگے زیادہ کا بیچیں چاہے کم کا بیچیں، اور چاہے آگے سے قیمت آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی. نہیں ملی، دونوں صورتوں میں آپ پیچھے اس طرح مال کسی اور کو فارورڈ کرتے ہیں تو پھر آگے یہ کہتے ہیں یار میں نے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی، تمہارا مال نکلوایا تھا، اب وہاں سے پیسے نہیں آ رہے تو میں تمہیں کہاں سے دوں. جی، تو وہ آپ نے جب خرید لیا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار بن چکے ہیں، اور اس کو آپ کو آگے سے ملیں یا نہیں ملیں جو بھی ہیں. بہت سے لوگ مالی طور پر جو ڈیلنگ کرتے ہیں ان میں یہ بیسک بڑی ایک غلطی کرتے ہیں، یعنی ان میں انہوں نے جو زبان کی ہے اس کو بھی اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ اگلوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہے. بھئی آگے جن کو ہم نے دیے تھے انہوں نے کچھ کیا ہے، یہ کسی اور نے ایسا کیا ہے،
تو ایسا ناظرین کرام ہرگز وہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نے ایک زبان کی ہے اور آپ نے خرید و فروخت کی ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اور مسئلہ کر بھی دیا ہے تو اس کا یہ نہیں حل کہ ہم آگے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے رہیں. یعنی اس کی مثال یوں لیں، کوئی جعلی نوٹ آپ کو دے کے چلا گیا اور آپ نے پرکھا نہیں ہے، آپ نے اس وقت ظاہر اتنا بڑا کیش تھا آپ نے رکھ لیے، اب جعلی نوٹ نکلا تو کیا اس کو یہ کہہ کر آگے چلا دیں گے کہ مجھے بھی چونکہ کسی نے دیا ہے میں بھی آگے چلا دیتا ہوں؟ کیا کہیں گے کفیل صاحب؟ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. اچھا کہ مجھے بھی کسی نے دیا جناب یہ ہمیں کیا، ہمیں بھی ملا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلا دیں گے. تو بہرحال ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں. اگر آپ دھوکہ کھا گئے ہیں تو آپ کا کسی دوسرے کو قصداً دھوکہ دینا یہ حرام ہی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہمیں یہی چاہیے کہ اگرچہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کسی نے بھی دھوکہ دیا ہے، چاہے قصداً دیا ہے یا جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے وہ نادانستہ طور پر جو ہے وہ اس کے پاس سے ہو کر آیا ہے، ہمیں جب پتہ چل گیا تو ہم آگے کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو خود ہی برداشت کرنا چاہیے. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جعلی نوٹ تھا تو میں نے مسجد میں ڈال دیا. کیا اب ہے ہی، اب میں کسی اور کو تو چلو دھوکہ نہیں دے رہا، میں نے مسجد میں ڈال دیا. میں نے کہا یار خدا کے بندے، مسجد میں بھی اگر تم نے ڈالا ہے، اب مسجدوں میں بھی وہ کہاں جائے گا نوٹ؟ اچھا اس میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میں گنتی ہو گئی، اب جتنے اراکین ہیں بالفرض مسجد کے، یا بعض اوقات جو خادمین یا اس طرح کے افراد، امام موذن کہہ لیں کہ انہوں نے گن کر کمیٹی کو سپرد کرنے پیسے، اب اس میں تو وہ ایک گنتی میں آ گیا نوٹ. اب جب بعد میں جعلی جائے یا یہ جائے تو پھر ظاہر ہے کئی طرح کی بدگمانیاں ہیں اور یہ معاملات ہیں. تو یہ بھی اس کا حل نہیں ہے کہ آپ کو جعلی کوئی دے گیا اور آپ کہیں کہ ہم اس کو ہم مسجد میں ڈال دیتے ہیں اور مسجد والے شاید کہیں آگے چلا دیں. تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. دھوکہ جہاں پہ بھی ہے، ظاہر جس کو پتہ چل گیا اب وہ آگے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. جہاں تک کہ علم ہی نہیں تھا، ایسے آگے چلے گی، پیمنٹ چلے گی، بعض اوقات بڑی پیمنٹ ہوتی ہے لوگوں میں، لاکھوں میں ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ گنتے نہیں ہیں، بس کاپی کے اوپر یہ کہ اعتماد ہوتا ہے کہ بینک کی گنتی ہے اور اسی سے ہی وہ آگے چلاتے ہیں. یہ اور میٹر ہے. لیکن جب پتہ چل گیا ہے تو اب اس میں ہرگز اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ اور بھی SMS ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. وضو کسی کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے، نہیں رہتا، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آسان حل؟ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو بہرحال جو ہے وہ آپ کو جو بھی اس کے ٹوٹنے کی وجوہات ہیں ان بنیادوں پر جو ہے وہ میڈیکل جو ہے وہ آپ کو علاج کروانا چاہیے. بہرحال شرعی اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو وضو ٹوٹنے کا ایسا مرض لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز باوضو حالت میں ادا ہی نہیں کر پاتا، تو ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے. اولاً اس کو چیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو کسی ایک نماز کے وقت میں. کیسے چیک کرنا ہوگا؟ نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کے نماز کا وقت ختم ہونے تک. شروع ہونے سے مراد اذان نہیں، بلکہ جو نقشہ نماز کا ہوتا ہے، نقشہ اوقات ہوتا ہے، اس میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ٹائم آپ کو دیکھنا ہوگا. اس ٹائم میں وضو کرے وہ شخص، نماز کے لیے کھڑا ہو، وضو ٹوٹ جائے پھر دوبارہ وضو کرے، پھر جو ہے وہ کھڑا ہو. اسی طرح جو ہے وہ کرتا رہے حتیٰ کہ اس نماز کا آخری وقت آ جائے کہ اب اسے لگ رہا ہے کہ میں اب وضو کرنے جاؤں گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو اب ایسی حالت میں آخری وضو سے یہ شخص جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے بعد اس کا اسی مرض کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہو. اب یہ شرعی معذور ہو گیا. آئندہ وقتوں میں ایک مرتبہ بھی اس کو وہی عذر پایا گیا تو ایسی صورت کے اندر یہ شرعی معذور رہے گا. شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا تو یہ وضو کر لے. اب اگلی نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا یہ وضو برقرار رہے گا. اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹنے والی مختلف چیزیں ہیں. اب اگر کسی کو پرابلم یہ ہے کہ بھئی کسی کے زخم سے خون نکل رہا ہے، تو اب جو ہے وہ اس وجہ سے وہ شرعی معذور ہوا ہے تو خون نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وقت ختم ہوگا تو ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ واش روم جائے گا تو بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے اسے وضو دوسرا عذر پایا گیا، وضو توڑنے والی کوئی دوسری چیز پائی گئی تو بہرحال اس کے لیے وضو کرنا ہوگا. تو یہ پھر شرعی معذور ہو جائے گا. تو شرعی معذور اپنے اس پورے وقت کے اندر اس ایک وضو سے ہی جو ہے وہ اپنی نماز وغیرہ تمام چیزیں ادا کر سکتا ہے، جب تک اسے یہ عذر اس طرح باقی رہے کہ ہر نماز کے وقت میں کم سے کم ایک بار وہ عذر پایا جائے. اب اگر وہ آگے جا کے صحت یاب ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک نماز کا وقت ایسا گزر گیا کہ اس پورے وقت کے اندر وہ عذر پایا ہی نہیں گیا جو وضو توڑنے والا ہے، تو اب وہ شرعی معذور کی تعریف سے دوبارہ خارج ہو کر نارمل جو ہے وہ انسان بن جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کی
نارمل جو وضو توڑنے والے شرعی احکام ہیں وہ اس پر لاگو ہوں. یعنی 3 اس میں مین اس کو جو سٹیپ جن سے گزرنا ہے اس نے، پہلا شرعی معذور ثابت ہو، اس کے لیے یہ اپنے آپ سب کو سے چیک مشکل کرنا ہوگا. کہ شرعی معذور ثابت ہونا. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 2-4 دفعہ کسی کے ساتھ ہو گیا اور کہ وہ شرعی معذور ہو گیا. اب مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے، تب اگر اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طویل وقت لیں، جیسے عصر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مختصر وقت ہے، میں اس وقت کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ چیک کر سکتا ہوں. یا بسا اوقات ایسا ہے کہ اس شخص کے ساتھ مرض ہی ایسا ہے کہ چیک کیے بغیر ہی پتہ ہے. جیسے بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ پیشاب کی تھیلی وغیرہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اب وہ پتہ ہے کہ وہ مسلسل ہی ان کا یہ معاملہ ہے، تو اب ان کو چیک کرنے کی بھی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے کہ وہ مرض ہی بتا رہا ہے کہ بھئی یہ تو کنٹینیو جو ہے وہ چل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر بھی وہ شرعی معذور قرار پا جائے گا. بہرحال ان مسائل کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی جو تصنیف ہے نماز کے احکام، تو اس میں بھی جو رسائل ہیں بطور خاص وضو کے حوالے سے، پاکی حاصل کرنے کے حوالے سے، تو ان کو آپ ضرور حاصل کیجئے اور ان کو پڑھیے. اس میں بھی کئی جگہوں پر یہ مسائل موجود ہیں. اور اسی طریقے سے مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ پاکی ناپاکی کے حوالے سے، نجاستوں کے بیان کے حوالے سے، تو یہ بھی کافی ان معاملات میں مفید رہتا ہے. ایک بات اور یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ شرعی معذور یا اس طرح کی کیٹیگری میں عام طور پر تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ وسوسوں کے بہت شکار ہو جاتے ہیں. انہیں وسوسے بہت تنگ کرتے ہیں اور وہ اب پاکی حاصل کر ہی نہیں پاتے. اور ایسے ہمارے پاس کتنے لوگ بعض اوقات بتاتے بھی ہیں، فون بھی کرتے ہیں کہ گھر والے بھی بعض اوقات شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں، بھی چیخ چیخ کے تھک گئے، یہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، پانی سارا ختم کر دیتا ہے. تو وسوسوں میں نہیں پڑنا. اگر آپ وسوسوں میں پڑ گئے تو پھر یہ پاکی ناپاکی کے معاملات یہ آپ کے ساتھ پریشان آپ رہیں گے، اور یوں آپ کی عبادتوں میں بھی خلل ہوگا، نمازوں میں بھی خلل واقع ہوگا. ان چیزوں کا بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. وسوسے آتے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیے. اور شیطان کی طرف سے جو وسوسے آ رہے ہیں ان میں کبھی بھی اس طرف وہ متوجہ نہ ہو. یہ جتنی بھی ہم نے صورتحال بیان کی، یہ وہی کہ جن کے ساتھ یقینی معاملہ ہے، جنون باقاعدہ معاملہ ہے، اور وہ پیشاب کا عرضہ ہو یا نہ ہو ویسے ہی ان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ یعنی بالخصوص وہ جو قطرات کے مریض ہوتے ہیں یا دیگر اور بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے، تو وسوسے نہ ہو، یقینی معاملہ ہو. اور پھر آپ نے ان چیزوں کو دیکھ لیا تو اس کے بعد ظاہر ہے جو شرعی احکامات ہیں ان پر آپ عمل کریں، جو رخصت ہیں اس پر عمل کریں. لیکن وسوسوں میں آ کے خود اپنے آپ کو یوں نہیں ہے کہ رخصت سمجھ لیں اور پھر اسی طریقے سے ہم عمل کرتے رہیں. ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق ضرور رکھنا چاہیے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.